اب یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب ہو رہا ہے، اور گزارش ہے کہ بہت غور سے ایک بات سمجھ لیجئے، احرام باندھنے کا کوئی طریقہ طے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو طریقہ دکھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہے، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ احرام ایسے باندھنا ہے کہ آپ کا سطر نہ کھلے۔ سطر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی ناف سے لے کے آپ کے گھٹنوں تک کا حصہ یہ کھلے نہیں اور آپ کے ٹخنے ڈھکے نہیں۔ تو ان دو چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ چلیں تو آپ کو چلنے میں بھی آسانی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ چلیں تو آپ کے پیر نہیں چلیں، تولیہ کی طرح آپ نے لپیٹ لی چادر، لیکن اب آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، بلکہ آپ کو اٹھا کے لے کے جانا پڑا، ایسا نہ ہو۔ تو اب آپ کو جس طرح سہولت ہو اس طرح آپ باندھ سکتے ہیں۔ یہ میں اپنے تجربے کے حساب سے ایک طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس تجربے سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو، اور میرے حق میں جس طرح وہ چیز ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں بھی اس چیز کو ثابت کرے اور قائم کرے۔ دیکھیے، یہ چادر آپ کو لینی ہے، اس کے بعد اس کا ایک کونا یہ آپ نے یہاں دبایا اور دوسرا کونا یہاں لے لیا اور تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ چادر کے دو کونے ہیں، ایک کونا اندر آ گیا اس ہاتھ پہ اور ایک کونا باہر آ گیا اس ہاتھ پہ۔ اب یہ جو باہر والا کونا ہے اس کو آپ ادھر لائے اور اندر والے کونے کو ادھر لائے، اس کو یوں موڑا، اس کو یوں موڑا، پیچھے سے اور ٹائٹ کر لیا اگر ضرورت ہو۔ دیکھیے پیچھے سے بالکل فنیشنگ کے ساتھ آ جائے گا اس صورت میں، اور آگے سے اگر آپ کو ضرورت ہو، نیچے لگ رہا ہے یا آگے سے زیادہ گرا ہوا ہے، تو آپ نے اسے اور موڑ لیا، بالکل جیسے سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ویسا ہی ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ یہ پیر بھی آپ کے اگر پھیل جائیں گے تب بھی یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا، اور اگر کسی کے پیر میں دب جائے گا تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ احرام آپ کا نہیں کھلے گا۔ میں دوبارہ بتاؤں گا کہ کوئی طریقہ متعین نہیں، اگر آپ کو یہ سوٹ کرے تو آپ اس طریقے سے باندھیں، کوئی دوسرا طریقہ جس کی آپ نے پریکٹس کی ہو آپ اس طرح باندھ لیں۔ میرا تجربہ اس طریقے سے صحیح رہا، اور ایسا رہا کہ جس سے میں نے یہ طریقہ سیکھا تھا، میں نے اپنے دل میں یہ دعا کی کہ اللہ اگر زندگی میں موقع ملا تو میں اس کے پاس جا کے اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر، آپ کے طریقوں کو سیکھ کر میرا احرام اس طرح بن گیا کہ مجھے کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ یہ احرام کب کھلے گا، کب ہم اس سے آزاد ہوں گے، خدا نخواستہ۔ تو ایک بار دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ احرام کی چادریں دونوں سرے آپ نے، اس میں آپ کو پہلے سے پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ سیدھے جیسے نارمل کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہوئیے۔ اس کے بعد یہ چادر کا ایک کونا اندر کی طرف یہاں دبا لیجئے، ایک باہر کی طرف لے کے ادھر لے لیجئے۔ یہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے، یعنی چادر کو آپ اس طرح پکڑ لیں کہ ایک کونا اندر کی طرف اور ایک کونا باہر کی طرف۔ باہر والا کونا ادھر کو لیتے ہوئے اسے یوں دباتے ہوئے تھوڑا اوپر کو ادھر اٹھا لیں تاکہ نیچے سے یہ لیبل میں آ جائے آپ کے بالکل سیدھا، اور اس کے بعد یہاں سے اسے آپ موڑ لیں۔ اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے اوپر بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ بیلٹ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے صحیح سے باندھ لیا تو بیلٹ صرف اسی کام آئے گی کہ سامان رکھنے کے کام آئے گی، اس کے علاوہ بیلٹ سے آپ یہ سوچیں کہ رک جائے گا تو رک نہیں سکے گا۔ اور مضبوطی کے لیے اسے آپ اور باندھ لیں۔ اور دیکھیے یہ احرام
جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بالکل اس طرح ہے جیسے سلی ہوئی لنگی پہن لی، نہ اٹھا ہوا نہ کہیں سے گرا ہوا، ورنہ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا احرام آگے سے یوں آپ کو ملے گا اٹھا ہوا یا پیچھے سے اٹھا ہوا ہوگا، ایک بدحیاتی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ جس میں آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں، آپ کو لگے ہی نہیں کہ میں نے احرام پہنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جس کی کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بنا لی ہے اور اس کی آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئے نیچے کی چادر کی بات، چلیے میں دوبارہ بھی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کی خواہش پہ۔ دیکھیے، یہ چادر آپ نے لی، اس کا ایک کونا سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور ایک کونا بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور یہ سرے ان کے بالکل ملا لیے اس طرح، اور سامنے لے آئے۔ باہر والا جو کونا ہے اسے اندر کی طرف لے گئے اور اسے باہر کی طرف لے آئے، اور پھر اسے آپ نے موڑ لیا۔ ٹھیک، اب ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی اور میں اس کی اہمیت سمجھ رہا ہوں، لوگ نیچے کی چادر باندھ لیتے ہیں لیکن اوپر کی چادر نہیں سنبھلتی ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو وہ چادر لڑکی جا رہی ہے، اور ہاتھ چلانے سے معذور، بس میں چڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا چادر نیچے رہ گئی، خود بس میں چڑھ گئے۔ تو اوپر کا طریقہ بھی میں نے ایک شخص سے سیکھا ہے، اور یقین کیجئے کہ اپنے تجربے کے اعتبار سے مجھے وہ طریقہ بہت مفید اور کارگر ثابت ہوا۔ یہ چادر آپ کو اوپر کے لیے لینی ہے۔ اس کا پھر دوبارہ وہی بات دہراؤں گا کہ آپ میرے طریقے کے پابند نہیں ہیں، آپ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں احرام پہن سکتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو اگر پیر میں پھیلا رہا ہوں تو چلنے میں بھی سہولت ہوگی اور سطر بھی نہیں کھلے گا۔ اب ایک طریقہ تو اوپر کی چادر پہننے کا یہ ہے، جو عام طریقہ ہے کہ اسے ہم نے یوں کر کے کندھے پہ ڈال لیا، لیکن عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ چلانے میں، اٹھانے میں بدن کہیں نہ کہیں دکھ جاتا ہے، اگرچہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ خواتین بھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی انسان کے جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے احرام کی چادروں سے کہ جسم دکھے، صرف سطر چھپا رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں عاجزی ہو، اور اس کے لیے چادریں بھی صحیح طریقے سے وہ پہن سکتا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، دونوں چادریں برابر کے سرے سے کندھے پہ ڈال لیں، اس کے بعد اپنا ایک ہاتھ اس چادر کے نیچے سے یہاں سے نکال لیں، ایک ہاتھ ادھر سے نکال لیں۔ اب آپ کے سامنے یہ دو کونے جمع ہو جائیں گے، یہ ہو گئے۔ ان کو آپ پیچھے لے کے جائیے اور ان میں کاٹھی باندھ لیجیے۔ یہ آپ کی بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے بالکل آپ نے اپنا بدن ڈھک لیا، ہاتھ آپ کے چلتے رہیں گے اور آپ کے جسم کو بھی بہت سہولت ہوگی، ورنہ بار بار نماز میں چادر گرے گی، بس سے چڑھتے اترتے وقت چادر گرے گی، اور بہت سے موقعوں پہ آپ کو دشواری ہوگی۔ آپ چاہیں تو پیچھے گاٹھی باندھ لیں، یا جو آپ کی نیچے والی چادر ہے اس میں آپ اسے سمیٹ لیں، یا آپ کی چادر بالکل اس طرح ہو جائے گی جیسے آپ نے وہ عربی بھشت پہن لی، کہ آپ کا یہاں سے بغلیں بھی ڈھک جائیں گی۔ یہ اگر صحیح سے آپ اس کو ٹرائی کریں گے، اور ہاتھوں کے چلانے میں بھی آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی، اور بار بار چادر گرنے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ پیچھے سے آپ دیکھ لیجئے اسے، میں خود بھی دیکھ لوں۔ تو یہ اوپر کی چادر کا طریقہ تھا اور یہ نیچے کی چادر کا طریقہ تھا۔ اب میں وہ واقعہ بھی آپ سے شیئر کر دوں اور بتا دوں جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا۔ دیکھیے، یہ چادریں آپ نے سامنے سے لٹکائیں برابر سے، اس کے بعد ایک ہاتھ یہاں سے نکال لیا اور ایک ہاتھ ادھر سے نکال لیا، اور ان کے جو دونوں سرے ہیں ان کو آپ پیچھے لے کر گئے، اور وہاں آپ نے چاہیں تو گاٹھی باندھ لی، یا چاہیں تو اس میں آپ نے اپنی نیچے والی چادر میں انہیں دبا لیا۔ گاٹھی باندھ لیں گے تب بھی یہ کہیں کھلنے کی نہیں ہے، اور آپ کو ابھی بھی بہت سہولت ہوگی، اور خاص طور پہ جب آپ مینا کے لیے جائیں گے ایک ہاتھ تو آپ کا بالکل فری رہے گا۔ اچھا، بیگ رکھوں، بیگ دوسرا والا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں آپ بیلٹ بھی پہن سکتے ہیں، یا چھوٹا بیگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے سامان کے لیے، اپنی کرنسی کے لیے۔ حالانکہ احرام کی حالت میں آپ کو نوٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت مختصر سے نوٹوں کی ضرورت پڑے گی، صرف حلق کے لیے آپ سمجھیے،
اور اس کی بھی ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے، اس لیے زیادہ نوٹ بھی اپنے ساتھ لے کر نہ ٹہلیں، لیکن یہ بیگ آپ اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، اس طرح کا بیگ ہے، یہ آپ نے اپنے گلے میں لٹکا لیا، اس طرح سے آپ بالکل احرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو عام حالات میں احرام باندھنے کی صورت ہوئی۔ اب جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے اور عمرے میں آپ کو طواف کرنا ہوگا، میں اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو میں اشارہ کر رہا تھا وہ بتا دوں کہ میں نے الحمدللہ اس طریقے پہ احرام باندھا اور مجھے بہت سہولت ہوئی۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ اگر مجھے موقع ملا تو جس شخص نے مجھے یہ سکھایا ہے میں اس سے جا کے اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ 11 ذی الحجہ کی شام کو مسجد حرام میں وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، نہ میں نے اس سے کبھی ملا، نہ میری اس سے کوئی سلام علیک، نہ مصافحہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی قبول ہی کر لی، میں تو یہ کہوں گا، اور مجھ سے زیادہ اس شخص کے جذبے کی لاج رکھ لی کہ جس کی وجہ سے حجاج کرام کو فائدہ اور نفع ہوا۔ تو میں بھی یہ توقع رکھتا ہوں اور اسی امید پہ آپ حضرات کے سامنے یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیمو دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ طریقہ بہت زیادہ معاون و مددگار ہو جائے، وہ بھی اس میں کی کوئی دعا کر لے اور ہماری اور ان کی ملاقات بھی اللہ کے گھر میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ایک اور چیز جو توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ کو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے طواف کرنا ہے، ابھی اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اس میں ایک لفظ آئے گا استباع۔ آپ نے بہت سے فوٹوز میں دیکھا ہوگا کہ مردوں کا احرام کی حالت میں ایک کندھا کھلا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ والا کندھا کھلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ احرام پہنا ہی ایسے جاتا ہے، اگر کوئی دونوں کندھے ڈھک لے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام ہوا ہی نہیں، حالانکہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہ سمجھیے کہ بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں کہ وہ اپنا کندھا ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی طریقہ بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ کو اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا ہے، اپنا جسم ڈھانپ کے ہی رکھنا ہے جس طریقے سے ہو سکے۔ یہ دایاں کندھا آپ کو صرف ایک موقع پہ کھولنا ہے، صرف 7 چکروں کے لیے، جتنی دیر میں آپ کو کعبے کے 7 چکر لگانے ہیں اتنی دیر میں آپ کو یہ کندھا کھولنا ہے، اور اگر اس بیچ میں آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی یا کسی کام کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا تب بھی آپ کو اس کو دوبارہ ڈھک لینا ہے۔ بہت سے لوگ احرام کی حالت میں اس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد طواف سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسے ہی رہتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کھلے رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ اس ممانعت میں بھی داخل ہے۔ تو یہ طریقہ دیکھ لیجیے، ابھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کا دایاں کندھا، یہ میں ڈارک کلر کے کپڑے بھی اسی لیے پہن کے آیا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ بدن ہے اور یہ آپ کے کپڑے ہیں، کہاں سے بدن دکھ سکتا ہے اور کیسے دکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا بدن ہے، تو یہ آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا، بایاں نہیں کھلے گا۔ اگر کوئی اس کو اس طرح کر لے، اس طرح، تو یہ غلط ہوگا۔ بایاں کندھا نہیں کھولنا ہے مردوں کو کسی بھی حالت میں، اور دایاں کھولنا ہے وہ بھی صرف 7 چکروں کے لیے، نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباع، اس کو کہتے ہیں استباع۔ آپ کہہ نہ سکیں لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ ہوتا ہے کہ کندھا کھولا جاتا ہے، اب جب وقت آئے گا تو بتایا جائے گا کہ کندھا کب کھولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ احرام کا جو ڈیمو تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، اور پھر میں اپنی بات دہراؤں گا کہ کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، آپ کو جیسے سہولت ہو اپنے گھر پہ پریکٹس کریں۔ میں نے 2 ہفتے پہلے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آج ہی چادریں خرید لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ چادریں ہی آپ کو پہننی ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہوں گا جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جو چپلیں، ہوائی چپلیں آپ کو پہننی ہیں وہ ان میں کنجوسی مت کریں، اچھی چپلیں خریدیں اور ابھی سے خرید کے ان کو پہن کے چلنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ اگر وہ چپل آپ کو کاٹنا شروع ہو گئی تو آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے، اور میرے اس مشورے پہ عمل کر کے اگر آپ کو فائدہ ہوا تو انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعا بھی انشاءاللہ اس ادارے کے حق میں، ان ذمہ داروں کے حق میں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جزاک اللہ۔